بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعہ کا دوسرا حصہ شیئر کروں گی، اور آج کی ویڈیو میں اس عورت کا واقعہ بھی شیئر کروں گی جو طوفان آنے پر اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اس لمبے ترین آدمی کا واقعہ بھی شیئر کروں گی جو کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ سورج کے قریب لے جایا کرتا تھا۔ ویورز، جب طوفان شروع ہوا تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور پانی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا کہ خدا کی پناہ۔ ویورز، اس زمانے میں ایک خاتون تھی جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ کافر عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ طوفان آ رہا ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اپنے بچے کو لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ تھوڑا اور اوپر چلی گئی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو وہ بچے کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئی، اور جب پانی چوٹی تک پہنچ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچے کو اٹھا کے سر سے اوپر کر لیا کہ میرا بچہ بچ جائے، لیکن پانی وہاں سے بھی گزر گیا اور وہ عورت اور اس کا بچہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت کسی پر رحم کرتا تو وہ اس ماں اور بچے پہ رحم کرتا، لیکن چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو زندہ نہ رکھنا، سب کو ہلاک کر دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بچا نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ کافر عورت تھی تو کیسے بچ سکتی تھی۔ ویورز، جب کشتی چلنا شروع ہو گئی تو دن بہ دن کشتی میں گندگی بھی بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ چوپائے جو تھے وہ گندگی پھیلا رہے تھے، تو گندگی بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب گندگی بڑھنا شروع ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسمیل آنا شروع ہو گئی، یہاں تو بہت گندگی ہو گئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ اب اس گندگی کا کیا کرے، کیونکہ راستہ کوئی تھا ہی نہیں باہر نکلنے کا، ہر طرف تو پانی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھی کی جو دم ہے اس کو پکڑ کے ہلائیں۔ تو ہاتھی کی دم کو ہلایا تو اس میں سے نر اور مادہ خنزیر نکلے۔ وہ فوراً گندگی کی طرف بھاگے، اور گوبر اور جو گندگی دوسرے چوپایوں نے پھیلائی ہوئی تھی وہ انہوں نے فوری طور پر وہ کھانا شروع کر دی۔ پھر وہاں چوہے بھی تھے، وہ چوہے لکڑی کو کاٹ رہے تھے، تو ڈر تھا کہ اگر لکڑی کو کاٹ دیں گے تو باہر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، شیر کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا ضرب لگائیں، دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ضرب لگائی تو وہاں سے نر اور مادہ بلی پیدا ہوئی، اور وہ فوری طور پر چوہوں کی طرف بھاگے۔ تو وہ اس طرح سے چوہے چھپ گئے اور وہ کام بھی ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت لمبا آدمی تھا جس کا نام تھا اوج بن انق۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک وہ کافر آدمی زندہ رہا۔ اس کا قد 3333 ہاتھ لمبا تھا، اور وہ دریا میں ہاتھ ڈال کر یا سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑتا تھا، اور پھر ہاتھ کو اپنا اونچا کر کے سورج کے قریب لے جاتا تھا اور مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ماں کی ناجائز اولاد تھا اور کافر تھا۔ لیکن ویورز، اس کے بارے میں مسلم شریف یا بخاری شریف میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے یقیناً یہ من گھڑت کہانی ہوگی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو غرق کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جو لوگ تجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو، اور اپنی فیملی کو کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ کافر ہیں ان پر میں رحم نہیں کروں گا۔ اور وہ تمام کے تمام جو کافر تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یام تھا وہ کافر تھا، وہ بھی اس پانی کے عذاب میں ہلاک ہو گیا تھا، تو پھر یہ شخص کیسے بچ سکتا تھا؟ تو اس لیے یقیناً یہ من گھڑت کہانی تھی۔ ویورز، کشتی میں 80 آدمی سوار تھے، اور کشتی 150 دن پانی پر چلتی رہی، اور پانی اتنا زیادہ تھا کہ دنیا میں کچھ بھی اور دکھائی نہیں دیتا تھا، ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا، اور وہ ایکول تھا، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چیز نہیں تھی، صرف پانی تھا، اور پانی کے اوپر وہ کشتی تیر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ کی طرف کر دیا، اور 40 دن جو کشتی ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتی رہی، یعنی کہ بیت اللہ کے گرد گھومتی رہی۔ جس جگہ پہ بیت اللہ تھا اس جگہ پہ 40 دن کشتی گھومتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف کر دیا، اور جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کشتی رک گئی، اور 40 دن وہاں پر ٹھہری رہی۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پہ قوس و قزح نظر آنے لگی تھی، اور قوس و قزح شاید دنیا میں یہ پہلی مرتبہ دکھائی دی تھی
جس کا مطلب تھا کہ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی ہے اور دوبارہ سے بارش نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین یہ پانی چوس لو۔ ویورز اتنا پانی تھا، لیکن جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہو تو وہ پھر کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تو وہ زمین نے سارا پانی چوس لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ تو وہ پہاڑ کی چوٹی نظر آنے لگ گئی تھی، پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ پانی خشک ہو گیا۔ تو کوہ گیا تو وہاں پر وہ جب پانی خشک ہو گیا تھا تو ظاہری بات ہے لاشیں لوگوں کی وہاں پر تھیں۔ تو کوے نے وہ لالچ کیا اور لاشوں کو نوچنا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیروں میں ظاہری بات ہے وہ کچھ ذرات لگے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی کہ جاؤ تمہیں کسی گھر میں پناہ نہ ملے، تم اسی طرح سے پھرتے رہو۔ تو وہ کوے کو بد دعا ہے کہ وہ گھروں میں دیکھو پالا نہیں جاتا، وہ پالتو نہیں ہے، اس کو گھروں میں نہیں رکھا جاتا، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، وہ بس کائیں کائیں کرتا پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر گیا تو پھر کبوتر جب واپس آئے تو اس کی چونچ میں زیتون کا ایک پتا تھا اور اس کے پیروں کے نیچے مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ پانی خشک ہو چکا ہے، تو وہ زمین پر بیٹھ کے تو پھر وہ آیا تھا، اس کے پیروں میں مٹی لگ گئی تھی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ کھولا اور سب لوگوں کو باہر نکالا۔ تو وہ پرندوں کے بھی جوڑے جوڑے تھے اور جانوروں کے بھی جوڑے تھے، اور کچھ جانور تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کیے تھے کشتی میں، تو انسان بھی وہاں باہر آئے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر ایک بستی آباد کی جسے سمانین کہا جاتا ہے، یعنی اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ اور ایک صبح جب وہ اٹھے تو 80 زبانیں بول رہے تھے اور ان میں ایک زبان عربی تھی۔ پھر لوگوں کو ایک دوسرے کی زبانیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو تب حضرت نوح علیہ السلام ان کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے 80 زبانیں سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں نے وہ سیکھی تھی۔ اور ویورز کہا جاتا ہے کہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور 40 دن جودی پہاڑ پر رکے تھے، اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے تھے۔ ویورز نوح علیہ السلام کے بیٹے 4 تھے۔ ایک تو جو ان کا بیٹا تھا وہ یام، وہ تو کافر تھا اور وہ تو اسی طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک سام، حام اور یافس۔ ان تینوں بیٹوں کی 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ جو سام تھا اس کے ہاں عرب، فارس اور روم والے پیدا ہوئے، اور وہ بھلائی والے تھے، نیک لوگ تھے۔ اور یافس سے یاجوج ماجوج، ترک اور سکالبہ پیدا ہوئے۔ اور جو ان کا بیٹا حام تھا اس سے حبشی، تاتاری اور سوڈانی پیدا ہوئے۔ ویورز بتایا جاتا ہے کہ سام جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا فرما بردار بیٹا، ان کے لیے دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور ان کی اولادیں بھی بہت اچھی ہوئیں۔ تو جو حام تھا اس کے لیے انہوں نے بد دعا کی تھی کہ تم میرے فرما بردار بیٹے نہیں ہو، تو جاؤ تمہاری اولادیں بھی بدصورت پیدا ہوں گی۔ تو وہ قومیں آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، تو اب ہر طرف دنیا پھیل گئی۔ تو ویورز یہ تھا واقعہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن پاک میں آیا، تو یہ میں نے حدیث سے لے کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نبیوں کے پیارے پیارے سے واقعات اور ریئل واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔